سوات ہندوکش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جسے دل فریب حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنی جاذبیت، جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، ثقافت، شادابی اور خیرہ کن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ قدرت نے اس پرفسوں، حیرت انگیز اور دلکشا علاقے کو جن فیاضیوں، رعنائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدل بھی۔ برف پوش چوٹیاں، گیت گاتی آبشاریں، سرسبز وسیع میدان، صاف و شفاف پانی کے چشمے، طلسماتی جھیلیں، پرشور دریائے سوات اور گھنے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ وادی سوات جہاں حسن و دلکشی کا حسین مرقع ہے، وہیں تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ہزاروں سال پرانی سوات کی تہذیب و ثقافت کے آثار یہاں جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔ قدیم کتب میں سوات کا ذکر مختلف ناموں سے آیا ہے، جن میں اودیانہ نام قابل ذکر اور نمایاں ہیں، جس کے معنی گلستان یا باغ کے ہیں۔ یہ علاقہ مختلف اقوام کی تہذیبی، ثقافتی، سماجی اور مذہبی اقدار کا گہوارہ رہا ہے، جن کے قدیم نقوش وادی کے کونے کونے میں آج بھی موجود ہیں۔ زمانہ قدیم کے سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کو اولیت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بدھ مذہب کی عظمت و رفتہ کی طلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ نے وادی سوات میں پہلے آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی نایاب اور قیمتی اشیاء کو سوات میوزیم میں دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نوادرات ملک عزیز کی قدیم جغرافیائی، سیاسی، تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی اقدار کے زندہ نمونے ہیں۔ بدھ مت دور میں ظہور پذیر ہونے والا گندھارا آرٹ یہاں کے فنکاروں کو وراثت میں ملا، جسے وہ آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ گندھارا آرٹ سے جڑے ان مقامی فنکاروں اور ہنرمندوں کے کام کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سوات کام ہے، یہ ہاتھوں کا کام ہے، یہ کسی مشین کا کام نہیں ہے، اسی وجہ سے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ باہر بھی جاتا ہے، یو کے بھی جاتا ہے، جرمنی، اٹلی، امریکہ، انگلینڈ، دبئی، سارا باہر ملک جاتا ہے۔ یہ صدیوں سے یہ کام جو ہے نا، صدیوں سے نا 200-400 پرانا سال پرانا کام ہے نا، یہ کلچر ہے، سوات کا ثقافت ہوتا ہے نا۔
ट्राउट। सवाद की एक खास सौगात और हवाला जिसे लज्जत और जायके में दुनिया की 5 बेहतरीन मछलियों में शुमार किया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने सवात में ट्राउट मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए मध्यन में ट्राउट फार्म्स के क़याम के लिए 2 अरब रुपए की सरमायाकारी की है, जिससे सवात में ट्राउट मछली की पैदावार 1400 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। ट्राउट मछली की अफजाइश सवात की मकामी मईशत को सहारा देने और बढ़ती हुई सयाहत के लिए एक अच्छा इक़दाम है। ट्राउट एक ऐसी मछली है कि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो अक्सर लोग जब आते हैं तो ज़रूर यहाँ पे ट्राउट मछली से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अभी सूरत हाल ये है कि इतनी ज़्यादा डिमांड है ट्राउट की कि मतलब प्राइवेट फार्मर जो है वो भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हुकूमत ने और हमारी KPK की हुकूमत ने स्पेशली उन्होंने ये वादी की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके लिए फ़ंड भी रखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट फ़िश फार्म यहाँ पे बनाएं। हुकूमत उनके साथ ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह इसको हम एक हब बनाएंगे, ट्राउट हब। सवात में वाक़ई इस्लामपुर का इलाका अरसा कदीम से खड्डियों की सन्नत के लिए मशहूर चला आ रहा है। यहाँ ऊनी कपड़ा, कंबल और शॉलें तैयार करने वाली तकरीबन 18 फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें 200 से ज़ायद खड्डियाँ कायम हैं। यहाँ तैयार की गई मसनूआत को पाकिस्तान भर के अलावा पूरी दुनिया में बरामद किया जाता है। अभी जो हमारी चादर है और शल बन रही है ना, उसकी जो है ना गंदार जिसे हम कहते हैं ना, उसके भी टच हमारी चादरों में शामिल है और ये उस ज़माने से आ रही है और कम हो रहा है। का सवाती कुर्ते, सवाती परागो, ये गले शले वगैरह, ये स्टोल मोल और कमीज़ी शाल है, यह हर हफ्ता नया डिज़ाइन उसमें आता है। तो ये हैंडमेड है, हाथ का बना हुआ है, इसलिए लोग पसंद करते हैं कि ये मलैम होता है, वक़्त ज़्यादा गुजारते हैं, ख़राब नहीं होता है। कालाम सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सयाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उतरोड़ और दरियाए उशू का ये पुरकशिश संगम कालाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कालाम इज़ फेमस फॉर इट्स हॉस्पिटैलिटी, मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा। वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं, वो टूरिस्ट को वेलकम करते हैं, ठीक है। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल लैंडस्केप्स, मैं पूरी दुनिया में, मैं यूरोप में फिरी हूँ, बट मैं एक हाइकिंग ट्रिप पे खुद गई थी। अंद्रब लेक, ब्लू वाटर एक रिजॉर्ट है, वहाँ से हमने एक ब्लू वाटर का नाम दिया है। और उसकी जो हाइकिंग ट्रिप की मेरे पास कुछ पिक्चर्स, आई कुड नॉट कैप्चर देम इन पिक्चर्स। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल, द नेचुरल लैंडस्केप एंड ब्यूटी इज़ जस्ट अमेजिंग। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी बमुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7550 फीट की बुलंदी पर वाक़ई पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूत के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन फॉरेस्ट है। आपने देखे होंगे नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, सो इट्स प्लेन फॉरेस्ट है। इट्स इज़ वन ऑफ द यूनिक, आई थिंक, जो इसकी लोकेशन है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ऊशू, मुटल्तान और आबशार के हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए कालाम से 37 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई खालिक के कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है।
یہ منظر ہے موم کی طرح پگھلتی مہوٹن جھیل کے دریا میں تبدیل ہونے کا۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع اس جھیل کا لاسانی حسن اور غیر معمولی خوبصورتی انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 9400 فٹ بلند ہے۔ مہوٹن جھیل، جسے مچھلیوں کی جھیل بھی کہا جاتا ہے، وادی سوات کی سیاحت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ اتنی حسین جھیل جس کو آپ دیکھ کے بس کھو جائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آس پاس آپ کے پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک بلو کلر کی جھیل بہتی ہوئی جا رہی ہے اور اتنا اچھا یہاں پہ موسم ہے، تو مجھے بہت حسین لگا۔ مجھے ایسا لگا واقعی میں نے خوابوں میں کبھی دیکھی ہوں گی یہ چیزیں، اب میں اس کو ریئل میں دیکھ رہی ہوں۔ مہوڈن ایک جھیل ہے۔ مہوڈن کا مطلب یہ پشتو میں نام ہے۔ مہو کہتے ہیں مچھلی کو اور ڈن کہتے ہیں جھیل۔ مہوڈن مطلب کہ مچھلیوں کی جھیل۔ وادی سوات کو حقیقت میں جھیلوں کی وادی بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں موجود ان گنت خوبصورت اور قدرتی جھیلیں ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ سوات میں جو موجودہ لوگوں نے ڈسکور کیے وہ تقریباً 57 جھیلیں ہیں، اور ان کو مائنرز کو ملا کر جو چھوٹی جھیلیں ہیں تقریباً 200 پلس ہے۔ تو اس چینل کے توسط سے میں جو انٹرنیشنل ہائیکرز ہے، ہمارے پاکستان کے جو ہائیکرز ہے قومی سطح پر، اور جو لوگ ہائیکنگ میں دلچسپی لیتے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر سال یہاں جو ہے آ کر جو ہے نئی نئی جھیلیں دریافت کرو۔ دریائے اتروڑ کے ساتھ ساتھ کالام سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ دلکش اور تلسماتی جھیل کنڈولو جھیل ہے۔ یہ حسین ترین جھیل اپنی لازوال خوبصورتی اور غیر معمولی سحر انگیزی کے باوجود ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ برف سے ڈھکی چوٹیوں، نیلگوں آسمان کے نیچے، بادلوں کے سائے میں ایک پیالے کی مانند چاندی جیسے شفاف پانی والی کنڈولو جھیل ایک تلسماتی منظر پیش کرتی ہے۔ جھیل کے اطراف میں پھیلے ہوئے حسین مناظر، ہندوکش پہاڑوں پر پڑی چمکتی برف، سرسبز چراگاہیں۔ کنڈولو جھیل انفرادیت، کشش اور فیاضی سے لبریز ہے۔ Kandol is like, in Pashto we call it a big bowl. It is so beautiful and so big that we tracked up. It was a day's hike, and we tracked up, and it was so huge and beautiful. It's a place worth visiting and seeing. یہ ہمارا وطن نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور اتنی خوبصورت جگہ چھپی ہوئے ہوں جو یورپ کا مقابلہ کر رہا ہو، تو ظاہر ہے دکھ والی بات ہے۔ اس کو ہم ڈسکور نہیں کریں گے، ہم نہیں سنواریں گے تو کون کرے گا؟ فارنر بھی کافی سارے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو، it's more beautiful than their countries. خالق کائنات کی لا تعداد کرشمے یہاں بکھرے پڑے ہیں۔